بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے نبی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھلا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ فہم مسلمون، اور پھر وہ اس کو مانتے بھی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہونے لگے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے باتیں کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ کافر لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ پہلی جو آیت ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یہ در حقیقت نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ جو ہے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کا کہنا نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ کوئی مردہ، اور مردے کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مردہ اگر کسی کی بات سن بھی لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی فائدہ آنے والی چیز اس کو نہیں حاصل ہوتی ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کسی کی بات سن کر کے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں، یہ مردوں ہی کی مانند ہیں کہ اگر آپ کی بات سن لیں گے تو سننے کے بعد میں کوئی فائدہ ان لوگوں کو ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز کہی گئی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، کہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، اور خاص طور پر اس وقت جب کر بہرا پیٹ پھیر کر کے چل دے، یعنی ایک تو بہرے کا سننا ویسے ہی ناممکن ہوتا ہے، اور پھر اس وقت جب کو وہ بالکل توجہ ہی نہ دے رہا ہو، عدم توجہی کے ساتھ پیٹ پھیرے اور ایک طرف کو وہ چلنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے بہرے کا سننا بالکل ہی نا امیدی بھرا ہوتا ہے۔ تیسری چیز بتائی گئی وما انت بہادی العمی، اور آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھلا سکتے ان کی گمراہی سے۔ تو یہ جو کفار مکہ ہیں گویا کہ مردوں کی طرح بھی ہیں، بہروں کی طرح ہیں اور اندھوں کی طرح ہیں۔ اندھے کو راستہ دکھانا ممکن نہیں ہوتا، ان کو بھی راہ راست پر لانا ممکن نہیں ہے۔ بہرے دین کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں سن سکتے، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے، اور مردوں کو سنانا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، تو یہ مردوں کی مانند بھی ہے۔ یہ تو آیت کا ظاہری مفہوم ہو گیا۔ اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے سماع موتیٰ کا، کہ مردے جو ہیں کیا واقعی وہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں یا سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں؟ تو صریحی طور پر احادیث کے اندر اس طرح کا کوئی مضمون وارد نہیں ہوا ہے کہ صراحتاً نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہو کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ رہا ابتدا سے ہی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ مردے سن سکتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کے قائل تھی کہ مردے سن نہیں سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ دونوں طرح کی ہیں۔ کچھ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر سننے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو مرنے والوں کو سلام کیا کرو، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے، اور باضابطہ سلام کے جو الفاظ ہیں قبرستان میں جا کر کے وہ الفاظ بھی احادیث مبارکہ کے اندر منقول ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے جو ہے قبروں کے اندر سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی احادیث سے استدلال کیا ہے کہ مردوں کے اندر سننے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مردوں کے اندر سننے کی صلاحیتیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ مردوں کا جو معاملہ ہے وہ دونوں طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ مردوں کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہے، تمام مردوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ صریحی طور پر ہم یہ حکم لگائیں کہ سارے مردے سنتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ حکم لگائیں کہ کوئی مردہ نہیں سنتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے مردوں کو کسی کی کوئی بات سنوا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو مردوں کو کوئی بات نہیں سنوائی جاتی ہے۔ اب اللہ تمام باتیں مردوں کو سنوا دیتا ہو سب کی، ایسا بھی نہیں ہے، اور کوئی بات نہ سنواتا ہو، بالکل ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے مردوں کو سنوا سکتا ہے، جیسا کہ یہ جو روایت ہے قبرستان میں سلام کرنے والی، تو حدیث کے اندر اس کی صراحت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مرنے والے کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باضابطہ روح کو جسم کے اندر واپس بھیجتا ہے، اور جسم کا روح سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر مردہ جو ہے اس سلام کو سنتا ہے، اور مردہ سلام کو سننے کے بعد پھر جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مردے سے روح کا تعلق قائم فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چونکہ روح جو ہے مستقل طور پر بدن کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ روح کا تعلق بدن سے الگ ہوتا ہے، جدا ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی بندہ مردوں سے کوئی گفتگو کرے اور اللہ تبارک و تعالی اسی وقت روح کو بھیج دے، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، بلکہ چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح جسم کے اندر بھیجنی ہے، کب نہیں بھیجنی۔ اس لیے مردوں کے تعلق سے صریحی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل نہیں سنتے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہر وقت وہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ مردوں کا جو تعلق ہے وہ اپنے اعمال کی کیفیت سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک نیند میں سونے والا ہوتا ہے، کہ کچھ سونے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس کھڑے ہو کر کے ڈھول بھی بجا دیں تو ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، پکی نیند ہوتی ہے بہت۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سانس کی آواز بھی ان کے پاس میں لے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ نے مردوں کی جو کیفیت ہے وہ اعمال کے اعتبار سے الگ الگ رکھی ہے۔ کچھ مردے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باتیں سنواتا ہے باضابطہ، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں نہیں سنواتا ہے۔ تو اس لیے تفصیل جو ہے اس کی دلائل کی روشنی میں وہ تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصراً یہی سمجھنا چاہیے کہ مردوں کا جو تعلق ہے وہ نہ تو مطلقاً سننے سے ہے اور نہ ہی مطلقاً نہ سننے سے ہے، بلکہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب کفار مکہ کو ایک گڑھے کے اندر ڈلوایا مردوں کو، تو باضابطہ آقا علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا ہے اور گفتگو کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے ہیں تو مردے سنتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ لیکن درمیانی چیز یہ کہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں پر بھی یہ چیز کہی جا رہی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مردے سنتے ہی نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے جب چاہے مردوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کب روح کا تعلق جسم کے ساتھ کرتا ہے اور کب جسم کے ساتھ تعلق نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس بات پر اعتقاد رہنا چاہیے کہ مردے جو ہیں کب سنتے ہیں اور کب نہیں سنتے، اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے اختیار میں۔ جب چاہے ہماری باتوں کو اللہ سنوا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے باتوں کو نہیں سنوایا جاتا۔ دوسرا جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا وہ علامات قیامت میں سے ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ قرب قیامت بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کی، ان میں سے ایک نشانی ہے زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا، اور عام طور پر جیسے جانور جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ جانور ایسا پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے کے طور پر ایک پہاڑ سے ظاہر ہوئی تھی، ایسے ہی ایک جانور ہوگا جو پہاڑ سے ظاہر ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں کوہ صفا سے یہ جانور نکلے گا، اور نکلنے کے فوراً بعد اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا یہ آئے گا، اور سیدھا خانہ کعبہ کے پاس میں یہ آئے گا۔ حجر اسود اور حجر اسود کے پاس میں کیا ہے وہ مقام ابراہیم،
وہاں پر یہ اس کے درمیان میں آئے گا. اس کو دیکھ کر کے لوگ بھاگیں گے. ایک جماعت وہاں پر اللہ والوں کی ایسی ہوگی جو بھاگے گی نہیں بلکہ وہیں پر موجود رہے گی. یہ ان کی پیشانیوں پر نشانات لگائے گا اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے بہت زیادہ چمکدار ہو جائیں گے. اس کے بعد میں اس کا کام کیا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر یہ گھوم جائے گا اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کی پیشانیوں پر کافر لکھ دے گا, جو مومن ہوں گے ان کی پیشانیوں پر مومن لکھ دے گا. اور یہ جو کیفیت ہوگی یہ اس وقت ہوگی کہ اس کے بعد میں ایمان اور کفر جو ہے وہ بالکل ثابت ہو چکا ہوگا. کوئی مسلمان کافر نہیں ہو پائے گا اور کوئی کافر اس کے بعد میں ایمان لانا چاہے تو ایمان نہیں لا پائے گا وہ. یعنی یہ بالکل حتمی چیز ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک وقت بھی متعین فرمایا ہے. قرب قیامت کی ایک نشانی اور ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یعنی جدھر سورج آج کل جا کر کے چھپتا ہے ادھر سے سورج کا نکلنا. تو یہ جو دونوں نشانیاں ہیں یہ دونوں ایک ساتھ ظاہر ہوں گی. ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے فوراً بعد یہ دابہ ظاہر ہوگا. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ دابہ ظاہر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے سورج فوراً مغرب سے طلوع ہوگا. لیکن بہرحال اتنی بات ثابت ہے کہ دونوں نشانیاں یہ آگے پیچھے ہیں. اب پہلے کون سی ظاہر ہو جائے تو ظاہر ہے دونوں طرح کی احادیث چونکہ موجود ہیں اس لیے یہ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ بالکل آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی دابہ کا نکلنا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہونے لگے گا اخرجنا لهم دابة من الارض تو ہم زمین سے ایک عجیب جانور نکالیں گے. تکلمہم وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. باتیں کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے کوئی دنیاوی بات تو کرے گا نہیں بلکہ وہ یہ باتیں کر رہا ہوگا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ وہ قاصد ہوگا اور اللہ کی باتیں لوگوں تک وہ پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.